بس نو آپ مجھے نہیں ہلو مائک کے ایکو ختم کرے ساتھی جو ہے ایکو نہیں ہے اس میں پہلے سے ہی ہلو معزز صافی حضرات بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری تحریک کا آج 61واں دن ہے۔ تربت میں بالاچ بلوچ کی مار و عدالت قتل کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آج پورے بلوچستان میں ریاستی ظلم جبر اور بربریت کے خلاف ایک منظم تحریک بن چکا ہے اور حوصلہ افزا امر یہ ہے کہ یہ تحریک پورے خطے کے مظلوم عوام کے لیے امید اور حوصلے کا باعث ہے اور اس تحریک کو پورے خطے کے مظلوم عوام کی حمایت اور مدد حاصل ہے۔ جس طرح ظلم اور جبر کے خلاف ابھرنے والا یہ پرامن تحریک جس نے تربت سے اسلام آباد تک ایک پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، وہ اپنے آغاز سے ریاستی تشدد اور مظالم کا شکار ہے۔ یہ بات آپ صحافی حضرات سمیت پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ریاست گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان پر ایک کالونی کی طرز پر حکمرانی کر رہی ہے، جہاں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں بلوچ عوام کا قتل عام اور ان پر جبر کرنے والے ریاستی گماشتوں پر مشتمل ٹولہ لوگوں کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جن کے ظلم سے آج بلوچستان کا ہر گھر متاثر ہے، جہاں رہنے والے لوگ کس قدر ریاستی جبر اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج آپ صحافی حضرات عرض شعور انسان اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ جب یہ ریاست اپنے دارالحکومت اسلام آباد میں ہزاروں کے امروں انسانی حقوق کی تنظیم اور صحافیوں کی موجودگی میں بلوچ خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک پرامن دھرنے کو چاروں طرف سے خاردار تاروں سے بند کر کے ہر روز دھمکی، ہراسگی، پروفائلنگ اور پرتشدد جیسے سنگین اقدامات سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور بلوچستان کے دور افدادہ علاقوں میں ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ گاؤں جہاں انٹرنیٹ تو دور بجلی بھی نہیں ہے، تو وہاں ریاست بلوچ عوام پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا؟ جہاں پر ایک عام سپاہی اور ایک عام ریاستی ڈیتھ اسکواڈ اپنا قانون بنا کر لوگوں کو سرعام قتل اور اغوا کرتے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، سزا و جزا سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہی معین کرتے ہیں۔ اس جنگل کے قانون میں ہمارے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہیں۔ BYC شروع دن سے کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ اس خطے میں کسی بھی غیر انسانی عمل، ریاستی مظالم کے خلاف مذمت کو مزید توانا کریں گے اور عوامی قوت کے ساتھ ان تمام ریاستی درندگی کے خاتمے تک اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے انسان دوست لوگوں کو متحرک کرنے میں اپنی پوری توانائی کو برائے کار لا کر ان درندگی اور مظالم کے خاتمے تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اس خطے کے مظلوم عوام کسی بھی غیر انسانی عمل کے خلاف یکجا ہو کر اس ظالم ریاست سے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ اس تحریک کی حمایت میں سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچستان کی پوری آبادی کو دہشت گرد قرار دے کر ریاستی اداروں نے پوری بلوچ قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ انہیں صرف بلوچستان کے وسائل اور زمین سے غرض ہے اور اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہمارے لیے ہماری زمین پر ایک چیونٹی بھی عزیز ہے، اور ایک انسان اور بلوچ کی جان کی قدر تو بہت بڑی بات ہے، اور ان کی جان و مال کی حفاظت، اس پر ہر ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے جس کو کوئی بھی قوت کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریاست نے نہ صرف پرتشدد اقدامات کے ذریعے مظلوموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، بلکہ میڈیا
اور اپنے صحافی نما ایجنٹوں کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے کس طرح جھوٹا بیانیہ بناتی ہے اور کس طرح اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنانے کی جنگ لڑ رہی ہے. جو مظلوم لوگوں کے حقیقی مسائل سے روگردانی اور ان کو سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے اپنے جھوٹے بیانیے سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. لیکن مظلوم لوگ اپنے حقیقی مسئلوں سے بخوبی واقف ہے اور وہ اپنے خطے میں اس جنگل کے قانون کے ختم کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. ہماری اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس ریاست اور اس کے اداروں کے مظلوم اقوام اور خاص کر بلوچ قوم پر پرتشدد اور تعصبانہ رویے کو دکھائے جو ہماری اس پرامن تحریک نے واضح کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے. اگر اب بھی دنیا کے انسان دوست لوگ اور ادارے خاص کر یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین ان ریاستی مظالم کو نظر انداز کریں گے تو یہ انسان دوستی اور انسانیت کی سب سے بڑی شکست ہوگی. ریاست اور اس کے ادارے دارالحکومت اسلام آباد جہاں پر کئی ملکوں کے ایمبیسڈرز انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی موجودگی میں اس تحریک سے جڑے لوگوں پر تشدد پروفائلنگ کرنا اور ہراساں کرنا شامل ہے. جہاں یہ ادارے اس حد تک گر گئے کہ ہمارے پرامن تحریک کو ختم کرنے کے لیے برائے نام جھوٹے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کر کے اسلام آباد میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لوگوں کے بیچ بینٹ کر اور ان کے ایسے حالات ان سیکیورٹی کے حالات پیدا کیے گئے تاکہ ہمیں مزید ہراساں کیا جائے اور ہماری اس تحریک کو تشدد سے ختم کر کے جسٹیفائی کیا جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیکیورٹی ادارے کس قدر عام بلوچ آبادی پر ظلم ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ بلوچستان کی حقیقی حالت کو گزشتہ 75 سالوں سے کس طرح دنیا کے سامنے لانے سے دبا رہے ہیں. جبکہ ہم اس اہم نقطے کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ریاست اس تحریک کے آغاز سے بلوچ سماج میں مذہبی قبائلی علاقائی اور جنس کی بنیاد پر مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو آج واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کے درمیان مذہبی قبائلی علاقائی زبان اور جینڈر جیسے کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے. بلوچ ایک منظم اور متحد قوم ہے اور ریاست کے تمام روایتی پروپیگنڈے دم توڑ چکے ہیں. قابل احترام صحافی حضرات، جس طرح یہ تحریک 20 دسمبر کی یک بستہ شام اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے پرامن قافلے کو کا استقبال لاٹھی واٹر کینن اور گرفتاریوں سے کی جاتی ہے، اس کے بعد گزشتہ 1 مہینے سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری دھرنے میں ہم نے ایک رات بھی ایسا نہیں گزارا ہے جس میں ہمیں اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کی جانب سے دھمکیاں، ہراسگی اور پرتشدد اقدامات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسلام آباد پولیس اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے پرتشدد اقدامات کے عینی شاہدین اسلام آباد کے معزز عوام، صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے رہنما ہیں، جن کی موجودگی میں اس پورے دھرنے کی دورانیے میں ریاستی سیکیورٹی فورسز کبھی بھی پرامن نہیں رہے ہیں، جس کی تازہ مثال گزشتہ روز ہونے والا ہمارا مظلوم اقوام کا بین الاقوامی کانفرنس تھا، جس کو روکنے اور ناکام بنانے کے لیے کرفیو جیسا سما لگایا گیا. چاروں طرف راستے بند کر دیے گئے، ہمارے معزز مہمانان اور شرکاء کو آنے سے روکا گیا اور ہمارے استاد اور وکلاء کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی ویڈیو کے ثبوت آپ سب کے سامنے موجود ہے. جبکہ اس ریاست کی جانب سے ہم بلوچوں نے اسلام آباد میں ان رویوں کا بھی سامنا کیا ہے، جس میں ہمارے بوڑھی عورتوں پر واٹر کینن اور لاٹیاں استعمال کیے گئے اور ہمارے نوجوانوں کو جیل اور تانوں میں لے گئے اور یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے کیمپ میں کمبل اور کھانے تک آنے نہیں دیا. جبکہ اسلام آباد پولیس اور خفیہ ادارے مسلسل ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ پروفائلنگ بھی کرتے رہے ہیں، جس میں انہیں براہ راست دھمکیاں بھی دی گئی ہے. اس میں اس طرح کے جملے بار بار استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم تمہیں بعد میں دیکھ لیں گے. جبکہ اسلام آباد پولیس نے اس پورے دورانیے میں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ اس دھرنے میں ہمارے ساتھ اکثریت خواتین اور بچے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس چھوٹی سی جگہ کو ہمارے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں گزشتہ 1 مہینے سے انہوں نے بلوچستان کی پرامن آواز کو دبانے کے لیے بلوچ ماؤں، بچوں اور بزرگوں کے ساتھ قیدیوں اور غلاموں سے بدتر سلوک کیا ہے. اور جو نفرت ہم نے ریاست کی سیکیورٹی اداروں کی آنکھوں میں بلوچوں کے لیے دیکھا، یہاں اس دھرنے میں موجود ہمارے معصوم بچے، بزرگ اور عورتیں اس نفرت کو کبھی نہیں بھول پائیں گی. معزز صحافی حضرات، ہم اس عوامی تحریک کے شروع دن سے ریاست سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ تحریک بلوچستان میں جاری بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک پرامن عوامی تحریک ہے. اس تحریک کی قوت عوام ہے اور جس تحریک کے پاس عوامی قوت اور حمایت ہو اس تحریک کو طاقت اور تشدد سے کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس تحریک نے اس ریاست نے جس طرح گزشتہ 75 سالوں سے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دینے کے بجائے ہمیشہ انفرادی ضد انا اور بچگانہ جیسے رویے اور سوچ کو عدالتی شکل دے کر مظلوم لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے، جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے واضح الفاظ میں اس تحریک کے سمپیٹائزرز جس میں جرنلسٹ اور انٹلیکچوئلز کو مسلح تنظیم کے کیمپ میں شامل ہونے کا واضح پیغام دیا تھا. یہ اس کا واضح ثبوت ہے. کیا یہ ریاست کی سنجیدگی ہے؟ کیا اس ملک میں حقیقی مسئلوں کا حل صرف تشدد سے ہی ممکن ہے جس کی تلقین وزیر اعظم نے کی ہے؟ کیا ہمارے پرامن تحریک کو ریاست تشدد کر کے اس طرف نہیں دھکیل رہی ہے؟ کیا یہ ریاست اور اس کے ادارے پوری بلوچ آبادی کو پرتشدد ہونے پر اکسا نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ غیر سنجیدگی اور غیر انسانی عمل نہیں ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تمام ریاستی ادارے یہاں کے برائے نام سیکیورٹی پارٹیاں براہ راست بلوچ نسل کشی میں ملوث نہیں ہے؟ کیا یہ سب آگ میں تیل ڈالنے کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ان پرتشدد رویوں اور اکسانے سے اپنے راستے کا تعین نہیں کرتی، بلکہ شعوری طور پر شروع دن سے ہم پرامن رہے ہیں اور اپنی منزل تک پرامن رہ کر مذمت کرتے رہیں گے. BYC کو جس طرح ریاستی اداروں کی طرف سے تشدد کی طرف لے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، ہم عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے اس عمل کے خلاف نوٹس لیں. معزز صحافی حضرات، اس ریاست کو یہ معمولی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر اس تحریک کی حمایت میں 10 جیسے دور افتاد گاؤں میں عورتوں بچوں سمیت ہزاروں لوگ نکل سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ دار ریاست کو ثبوت دے کر یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اس تحریک کے پیچھے پوری بلوچ قوم کھڑی ہے جو گزشتہ 75 سالوں سے آپ کی ظلم اور جبر کو برداشت کرتے آ رہے ہیں اور اب وہ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں. اس لیے وہ لیاری سے لے کر تونسا شریف تک اور داربندی سے لے کر جاؤ تک لاکھوں کی صورت میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر یہ ریاست ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرتے اور اس بات کو تسلیم کرتے تو شاید وہ عمل اس ریاست کے حق میں جاتا، لیکن ریاست نے پرتشدد رویہ اختیار کر کے اپنے لیے بلوچ عوام میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کا اضافہ کیا ہے. میرے خیال سے کہ ایک میٹرک کے طالب علم کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ عوامی تحریکوں کو تشدد اور طاقت سے روکنے کا یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ اس تحریک کی طاقت میں اضافہ اور اپنے لیے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں. لیکن جس بات کا ادراک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے، افسوس اس ریاست اور اس کے اداروں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. اس ریاست نے اس تحریک کو روکنے کے لیے ہر علاقے میں مظاہرین پر FIR درج کیے، مارچ کو روکنے کے لیے بھرپور تشدد کا استعمال کیا، اسلام آباد سمیت متعدد علاقوں میں مظاہرین کو گرفتار کرنا، جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین کے گھروں میں چھاپا مارنا، اسلام آباد سمیت ہر علاقے میں ہونے والے مظاہرین کی پروفائلنگ کرنا، دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا اور بلوچستان سے بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے مد مقابل ان کے کیمپ لگانے سمیت ہر قسم کے حربے استعمال کیے. لیکن کیا اس سے یہ تحریک ختم ہوئی؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ان مظالم اور جبر نے اس تحریک کو اور مزید توانائیاں فراہم کی ہے، کیونکہ ہم سچ اور حق پر ہیں اور یہ ریاستی ادارے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر قائم رہنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. ہماری طاقت سچائی ہے اور تمہارا جھوٹ کے سارے ریاست کو چلا رہے ہو. ریاست کے اس ظلم نے ہمارے ماؤں، بچے اور بزرگوں کو زیادہ حوصلہ فراہم کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کا اس ریاست کو قطعاً بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بلوچ عوام پر ہونے والے مظالم نے بلوچستان بھر میں بلوچ عوام کے دلوں میں نفرت اور بیزاری کے ایک اور باب کو اضافہ کیا ہے. معزز صحافی حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے پرامن دھرنے کے دوران جس طرح ریاست کی فورسز اور خفیہ اداروں نے پرتشدد رویہ اختیار کیا اور اس پرامن تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی تو ہمیں پہلے ہی سے ہی توقع تھی، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ توقع تھی کہ کیونکہ ہم ان خطرناک مظالم کا سامنا گزشتہ 75 سالوں سے بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں. لیکن سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل وقت میں ریاست کے تمام ستونوں کو ایک پیج پر پایا، جس میں عدلیہ سے لے کر میڈیا شامل تھی.
ریاست کے سیکیورٹی ادارے ایک جانب ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تو دوسری جانب ریاست کی عدلیہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. میڈیا ریاست کے مظالم کو چھپانے کے لیے ہمارے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھی. نام نہاد وفاقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دے رہے تھے اور خود ساختہ دانشور ہمارے لیے نفرت کا براہ راست اظہار کر رہے تھے. ہم یہاں اس دھرنے میں ان تمام نفرت انگیز مناظر کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ بلوچوں کے معصوم بچوں اور بوڑھی عورتوں پر سے بھی نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس رویے اور نفرت کو عام پاکستانی لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کر کے ہمارے خلاف بڑھانے کے لیے اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں. ہم بطور انسانی حقوق کے کارکن اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پر تحقیقات کر کے اس خطے میں اس جنونیت کو ختم کرنے میں مؤثر اقدامات کرے اور ذمہ دار ریاستی اداروں کو اس جنونیت اور نفرت پھیلانے پر جواب دہ ٹھہرائیں. ہم کس قدر سادہ لوگ تھے یہ سمجھتے رہے کہ اسلام آباد میں کم سے کم یہ لوگ آ کر ہمیں سنیں گے, ہمارے لوگوں کو سنیں گے, لیکن دارالحکومت 75 سالوں سے بلوچ لوگوں کو دشمن سمجھ کر ہمارے ساتھ غیر انسانی عمل تیز کر دی ہے اور یہ آگے بھی ہماری اس پرامن تحریک کو تشدد اور طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی نیت رکھتے ہیں, جس کے لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ معزز دنیا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سنگین مسئلے کی جانب پوری توجہ دیں. معزز صحافی حضرات, ہم تربت سے یہاں تک اس لیے آئے تھے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد کرے, لیکن آج اس ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیا, عدلیہ, نام نہاد دانشور اور وفاقی پارٹیوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اسلام آباد سے بلوچستان کیا لے کر جائیں گے. یہ مائیں اور بچے اسلام آباد سے صرف اور صرف نفرت لے کر واپس بلوچستان جائیں گے, جس کا بیج اسلام آباد 75 سالوں سے بو رہا ہے اور یہاں پر اس کو اسلام آباد نے اپنی پرتشدد اور دشمن جیسے سلوک نے مزید آشکار کر دیا ہے اور وہ آپ کے رویے, آپ کی گالیاں, آپ کے تشدد اور اس درد و تکلیف بری کہانی کو بلوچستان کے گھر گھر کو سنائیں گے اور آپ کی یہ جبر کی داستان ہم لوریوں کی صورت میں اپنی آنے والی نسلوں کو سنائیں گے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستی خفیہ اداروں اور فوج کے چمچہ گیری میں نام نہاد صحافی, دانشور اور وفاق پرست پارٹیوں کے لوگ بلوچ دشمنی میں اس حد تک گر گئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ شرمندگی اور ندامت اسلام آباد اور اس کے اداروں کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے اور ان کی آنے والی نسلیں اپنے آبا و اجداد کی انحرکات پر شرمندہ ہو جائیں گی. وفاق پرست پارٹیوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو ہماری اس تحریک کے خلاف متحرک کر کے ہمارے خلاف مہم چلائی, بلکہ انہوں نے بلوچستان سے قاتل, چور, منشیات فروش اور ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں کو آنے والے الیکشن کے لیے بھی بھرتی کرنے کے لیے اپنے بلوچ دشمن پالیسیوں کا واضح اظہار بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دانشوروں اور صحافیوں نے اپنے قلم کو چند مراد کے خاطر سودا کر کے اپنے قلم کو بلوچ قوم کی دشمنی میں بھرپور استعمال کیا ہے. اور کل اسلام آباد پریس کلب نے پولیس کو اس دھرنے کے خلاف نوٹس بھیج کر پوری کر دی, جو پوری صحافت کی تاریخ میں ایک داغ ہے. یہ سب کچھ یاد رکھا جائے گا. قابل احترام صحافی حضرات, ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اس ریاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے بات چیت کا آغاز کرے. لیکن ریاست نے اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پرتشدد ہے اور اس پرامن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے. جبکہ ریاست, عدلیہ, میڈیا, وفاق پرست پارٹیاں اور نام نہاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمن رویے اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلام آباد دھرنے اور اپنی تحریک کے چوتھے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے 5ویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں, جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور مہذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متحرک کریں گے اور دنیا کے مہذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے. ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کو عوامی عدالت میں رکھیں گے. عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے اداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے متحرک کریں گے اور مظلوم عوامی طاقت سے
اس ظالم اور جابر اداروں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں گے اور ان کو انسان بنا کر ہی دم لیں گے. اور ہماری یہ تحریک مختلف فیزز سے گزر کر بلوچ نسل کشی کے خاتمے تک جاری رہے گی. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کیمپین کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع بروکار لا کر بلوچ نسل کشی کے کیمپین کو وسعت دیں گے. جبکہ ہمارے اسلام آباد دھرنے کے دوران ہمارے اقوام متحدہ کے نمائندگان سمیت جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں، ہم ان سب کو تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں ہماری تحریک کے خلاف ریاست کی جتنے بھی پرتشدد اقدامات کی باقاعدگی سے آگاہی کرتے رہیں گے اور اس خطے میں خاص کر بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں سے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، جس کے لیے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک سے جڑے رہنے کے ساتھ اپنی پوری سپورٹ دیں گے اور ایک مستقل جڑے رہنے کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ ہم مل کر انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ جبری گمشدگی جیسے انتہائی سنگین اور غیر انسانی عمل کو جلد سے جلد روک تھام کے لیے مؤثر عملی کردار ادا کر سکے اور مل کر انسانیت کا بول بالا کر سکے. اس کے علاوہ ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز میں اس بات پر بھی سب سے زیادہ توجہ رکھیں گے کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو بلوچستان کے انسانی حقوق کی صورتحال اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے مسلسل آگاہ کرتے رہے اور ہم اپنی تحریک کے اگلے فیز اس ریجن کی تمام محکوم اور مظلوم عوام کو متحرک کر کے اپنے ساتھ روابط اور اتحاد کو بڑھانے کے اقدامات کریں گے اور ہر جابر کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 27 جنوری کو کوئٹہ میں ایک جلسے کا انعقاد کریں گے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی التجا کرتے ہیں، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام لوگوں کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے مظلوم بلوچ عوام کے لیے اپنے بھرپور نفرت کا اظہار کر کے اپنے کردار اور حقیقت کو واضح کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک نیک شگن ہے کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم آپ کی اس حقیقت سے اب مکمل طور پر آشنا ہو چکی ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مظلوم اور بلوچ دشمنی کا واضح اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ہم ریاست کو یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام ترعربے سازش اور پرتشدد اقدامات نے ہمارے حوصلے اور ہمت کو مزید منظم کیا ہے اور ہماری تحریک کو ترقی دینے کا باعث بنا ہے اور اب تحریک اسلام آباد سے بہت کچھ سمیٹ کر واپس بلوچستان جا رہا ہے اور ہم اسلام آباد کے ظلم کی ایک ایک داستان کو بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچائیں گے اور عوامی طاقت و قوت سے بلوچستان سے آپ کی ظلم اور جبر اور انتہائی غیر انسانی اقدامات کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں اس تحریک کی اسلام آباد سے واپس بلوچستان جانا اس تحریک کو نئی قوت اور طاقت فراہم کرے گی. آخر میں ان سب کرداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہماری تحریک ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پوری تحریک میں ہمیں سپورٹ کیا، خاص کر اس خطے کے مظلوموں سے کہ وہ ہمارے ساتھ مستقل جڑنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. وہ چند اچھے انسان جن میں صحافی، وکلاء، اساتذہ، طلباء، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکن اور شہری شامل ہے، ان سب کی ہم تہ دل سے مشکور ہے. آپ لوگ تعداد میں چند تھے لیکن آپ لوگوں کی محبت، ہمدردی اور جذبے نے لاکھوں کے برابر ہمیں حوصلہ عطا کیا ہے. ہم آپ کے احترام، محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. شکریہ. جی بالکل، آج ہم پریس کانفرنس کے تھرو ہم نے اعلان کیا ہے اور کل ہم باقاعدہ بلوچستان کی جانب روانہ ہوں گے. دیکھیے، ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں اور ہم نے مسلسل طور پر ان کو تھرو رپورٹس یہ بھیجا ہے اور انہوں نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی فالو اپ میٹنگز بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم فالو اپ میٹنگز بھی کریں گے جن میں UN کے HRD ڈپارٹمنٹس کے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں کہ جس طرح اس پوری تحریک میں جو پرامن سیاسی ورکران تھے یا پرامن جو لوگ موجود تھے، پروٹیسٹرز موجود تھے، جس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی رپورٹنگ بھی وہ مسلسل طور پر خود بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ادارے
جب ایک ریاست اور اس کی پوری مشینری ایک پرامن تحریک کو کچلنے پر تلی ہوئی ہے تو وہ باقاعدگی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تحریک کی آواز بنے اور اس تحریک میں کو جو کریک ڈاؤن کا سامنا ہے ریاست کی جانب سے اس کو روکنے میں ہمارا ساتھ دیں. دیکھیے ہم مسلسل طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن سیاسی تحریک لیڈ کریں اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات ریاست اور اس کے اداروں سے پھر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات آئینی ہیں, جائز ہیں, آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اور اتنے دنوں کے دوران ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہم گئے وہ بھی نہیں مانا گیا, اس کے بعد بھی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کے بعد بھی ہماری پروفائلنگ کی جا رہی ہے. اتنا بڑا ایشو ہے, اتنی بڑی تحریک اٹھ رہی ہے, پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے, اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر وہ سو موٹو نوٹس لے کر اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کا کہتے اور یہ پیغام دیتے یا یہ فیصلہ لیتے کہ جتنے لوگ جو ہے نا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کیا جائے, یا بالاج کا وہ کیس جو آج بھی پینڈنگ میں پڑا ہے جو شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو دوران حراست مارا گیا, اس کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے. اور وہ ادارے وہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہماری نسل کشی میں ڈائریکٹ ملوث ہے وہ ابھی تک دن دہاڑے پھر کیوں رہے ہیں اور وہ ابھی تک ہمارے سامنے بیٹھے, اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اور ہم پھر بھی اس کے ساتھ امید کے ساتھ ہم بار بار انہی اداروں سے ہی ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اتنی بڑی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیر کے نام پہ عوام نکلتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے لوگوں نے یہاں پر بہت پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. پورے پاکستان کو کشمیر نظر آتا ہے, فلسطین نظر آتا ہے, لیکن بلوچ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں, ایک تعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج جب کوئی بلوچ طلبہ ریڈ زون سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہا تھا تو اس کو صرف اس لیے ہچ کیا گیا کہ آپ بلوچ ہیں, آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے. یہ وہ رویہ ہے جو ہم بتانا چاہتے تھے, جس کی تحت ہماری شناخت کو ہی مسخ کر کے, ہماری شناخت کو ہی ایک ایز اے جرم ثابت کر کے لایا گیا ہے, جس کے تحت ایز اے بلوچ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی اسی رویے کے خلاف نکلے ہیں, ہم بھی ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہیں, ہم کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تحریک کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر خاص کر پاکستان میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو سیاستدان ہیں, جو پارٹیاں ہیں, وہ بلوچ نسل کشی پر بھی لب کشائی کریں. وہ کب تک خاموشی اختیار کریں گے؟ اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے, جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہے, ان پر بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیے انگیجمنٹ یہ ایک پیور طور پر عوامی تحریک ہے. ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل کسی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئے ہیں. جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی پارٹیاں ہیں, اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ جو عوام کا مین مسئلہ ہے, جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر, ان کو اس چیز کو خود کنسیڈر کروانا چاہیے. اور ہم نے شروع دن سے ہی نہ صرف بلوچستان میں جب سے ہم وہاں سے نکلے ہیں, ہم نے بلوچستان سمیت پاکستان کی بھی ہر عوام سے, ہر پارٹی سے یہی گزارش کی ہے کہ اس تحریک کی آواز بنے اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا الیکشن کیمپین چل رہا ہے لیکن کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے, کسی وفاقی پارٹی کی جانب سے انفورس ڈس اپیئرنسز پر بات ہی نہیں کی جا رہی ہے, نہ ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ بات کی جا رہی ہے. اور بلوچستان بھر میں جو ایک پرامن تحریک کو کرش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد پہ لوگوں پر FIRs درج کیے گئے ہیں, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. ایون دو جو یہ سیاسی پارٹیاں جو 21 دسمبر میں ہوا, عورتوں اور بچوں کو مارا گیا, ڈیپورٹ کرنے کے اتنے سارے شواہد موجود تھے, کیوں کسی نے اس پر ایکشن نہیں لیا؟ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ لکھیے گا کہ آپ وہاں سے چلی, جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ پرامن تحریک رہی, خواتین بھی اس میں ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, اور آپ یہاں پہ بھی بیٹھے رہے, پرامن طریقے سے بیٹھے رہے, یہاں تک بالکل بات ٹھیک ہے لگی. لیکن یہاں پر کچھ ایسے نعرے بھی لگے جو بطور پاکستانی نہیں لگنے چاہیے تھے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہاں پہ ہماری تحریک میں سب سے بڑا نعرہ تو شاید یہی ہوگا کہ تمام لاپتہ افراد کو رہا کرو. اور وہ ادارے جس میں اگر آپ کہہ سکتے CTD ہو, وہ ہمارے اس میں بھی موجود ہے. CTD خود CTD کے اوپر
متعدد FIRs ہو چکے ہیں, اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اس پر HRCP نے بھی بہت سی رپورٹس پیش کی گئی کہ CTD فورسلی ڈس اپیئرس جو لوگ ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر رہی ہے, اس پر متعدد FIRs ہے. آپ جا کے ریسرچ کریں, بلوچستان ہائی کورٹ میں اس پر FIRs لگائے گئے ہیں, سیشن کورٹ میں اس پر FIRs لگائے گئے ہیں. اور جو بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو جبری گمشدگی تھی جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پہ کمیٹی بھی بنائی گئی اور اس نے باقاعدہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی میں CTD نامی ادارہ ملوث ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنی تحریک ہے اس میں جتنے نعرے لگے ہیں, میں نہیں جانتی آپ کس نعرے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک انسانی مسئلے کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. اور کچھ نعرے شاید ہم نہیں سمجھتے یہاں کوئی ایسا نعرہ لگا ہے جو ریاست کے خلاف ہے. ہم اسٹیٹ کے سے ہی مطالبہ کرنے آئے تھے. اسٹیٹ ہمارے خلاف ہے, ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم اسٹیٹ کے ان بلوچ نسل کشی کی پالیسی کے خلاف ہے. اگر آپ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے فیز 5 میں انٹر ہو رہے ہیں, تو جو فیز 5 ہے اس کے کمپین کا آغاز آپ پراپرلی بلوچستان سے کریں گے, لیکن فیز 5 میں ایسا آپ کیا نیا کریں گے, کیونکہ 60 دن تو آپ کو اسلام آباد میں ہوں گے اور سارے ہی نا امید مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں. تو بلوچستان میں فیز 5 کا کیا آغاز ہے, اور اس کمپین سے یہ جو آپ مسنگ پرسنز کو جو ڈیمانڈ کری ہے اس کمپین کو مطلب کتنا شدت ملے گی بلوچستان سے, کیونکہ آپ نے کہا کہ فیز 4 وائنڈ اپ ہو رہا ہے آج اور فیز 5 کا آغاز بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ایز اے سیاسی ورکر ہم ہمیشہ پرامن رہتے ہیں, اور ایز اے سیاسی ورکر ہمیں پتہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں مسلسل طور پر آپ نے عوام کو موبلائز کرنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے. سب سے بڑا جو وہ ہے مسنگ پرسنز کی تحریک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے اس کو مسخ کیا جاتا ہے, لوگوں کو اور خاندانوں کو ڈرایا جاتا ہے. ہمارا جو فیز 5 ہوگا, بلوچستان پورا جو ہے نا جبر کا شکار ہے, لیکن آج تک کوئی ان کے پاس گیا ہی نہیں ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بلوچستان میں کن جنگی جرائم میں ملوث ہیں. ہم ان کو طاقت دیں گے. یہ ہماری تحریک تمام لاپتہ افراد کے ساتھ ریاستی ہر جبر کے خلاف ہوگی. ہم اپنے لوگوں کو حوصلہ دیں گے, اپنی اس تحریک کو اور منظم کریں گے, اور بلوچستان بھر میں جو لوگ ہمارے لیے نکلے تھے ہم ان کا حوصلہ بنیں گے اور اس تحریک کو اور اسٹرینتھن کریں گے. جتنی فیملیز یہاں آئی ہے اس سے ہزاروں فیملیز بلوچستان میں ہیں جن کو ابھی بھی ڈرایا جا رہا ہے. ہم ان کے گھر جائیں گے, ایک ایک گھر جائیں گے, اپنے اندراج کا عمل بھی اور زیادہ کریں گے. جی میڈم, ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس پہ بہت تنقید کی. آپ نے کافی دنیا کو انگیج کر دیا ہے. آپ کی بن گئی ہے, ایکچولی بن گئی ہے آپ کے یہاں پر. آپ بلوچستان اور اس وقت روزگار, تعلیم, پانی, سارے بنیادی حقوق کے بغیر رہ رہے ہیں. وہ صوبے میں زیادہ تر لوگ اس کے خلاف رہ رہے ہیں. آپ گمشدگیوں کے علاوہ اس طرح کے بنیادی حقوق کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو ایک سیاسی تحریک میں. جی بالکل, ہماری تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ 4 سالوں سے اسی چیز پر بھی کام کرتی آئی ہے. ہم نے روزگار کے اوپر بھی بات کی ہے. ہم نے جو بلوچستان میں ہر طرح کا جو جبر ہے اس کے خلاف بھی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل, جس میں آپ دیکھیں کہ عام لوگوں کو روزگار کے فراہم نہیں کیے گئے ہیں, عام لوگ جن کو تعلیم کی سہولیات فراہم نہیں کی گئی, یا فورس ڈسپلیسمنٹس ہو رہی ہیں, ان سب پر ہم ان کی آواز بنیں گے. جو ایک جینون ایک تحریک ہوتی ہے جو عام لوگوں کی, ہماری عوام کی جو ڈیمانڈ ہے, ہم اس آواز کو توانا کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور بلوچ عوام کس طرح زندگی کے ایک کامن سینس ہے کہ رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف, لیکن اور بھی ایسے رائٹس ہیں جو وہاں پہ مسخ کیے گئے جن کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. لوگ اگر آپ اندازہ لگائیں, یہ جو خاندان میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو تصویریں ہیں نا اس کے علاوہ ان کے پہناوے کو دیکھیں. انہوں نے ادھار لے کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھیں ان کا روزگار کیا ہے. یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا روزگار چھوڑ کر یہاں آئے اور وہ بول رہے ہیں ہم ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ان کی زمینیں برباد ہو گئی. رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ لائف, لیکن اور بھی رائٹس ہے جو وہاں پہ نہیں مل رہے لوگوں کو. ہم ان کو بھی یہ مکمل طور پر ایک ایسی عوامی تحریک ہوگی جو عوام کی مسائل کو پرامن طریقے سے لے کر آئے گی. وہ مسائل جو کبھی ریاست سے جڑے ہوئے جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی نہیں لاتے ہیں, اور جو بلوچستان میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں, جتنی استحصال ہو رہا ہے, جتنی محرومیاں ہیں, وہ کبھی آتی ہی نہیں ہے. ہم ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے اور ریاست اور اس کے اداروں کو بار بار یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ صرف نہیں ہے, بلوچستان میں سی پیک صرف نہیں ہے, بلوچستان میں لوگ بھی رہتے ہیں.
وہ لوگ جو 75 سالوں سے آپ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, وہ لوگ جو 75 سالوں سے جبر برداشت کر رہے ہیں, ان لوگوں سے آئے ملے, ان سے پوچھے کہ وہ اپنی زمین میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اتنی ٹھٹھرتی سردی میں جب آپ لوگ اپنے ایک کمرے میں 4 ہیٹر لگاتے ہیں نا, وہاں بلوچستان میں لکڑیاں نہیں ہیں. وہ گیس جو یہاں تک آتی ہے نا, وہ گیس وہاں نہیں ہے. 1956 سے جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے, وہاں پر بھی نہیں ہے, وہاں پر بھی نہیں ہے وہ. تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. وہ سیندک جس کے سونے سے آپ کی, میں بولتی ہوں ہم ایک پرامن سیاسی تحریک ہے, لیکن سیندک کے بچوں کو پڑھنے کا بھی تو حق ہے نا. سیندک میں ایک اسپتال بھی تو ہونا چاہیے نا. سیندک کے بچے جو ہے نا وہاں پڑھ سکے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی, جو کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہے, وہ تو انہیں مل سکے نا. یہاں پہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ کیا, یہ ہمارا ملک ہے اسلام آباد. یہ وہ حیران ہے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں موجود ہیں. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو, میں آپ سب کو, جو بھی بلوچستان پر جو ایک ٹورزم ایگزسٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں, اور شاید میں اور ہم بلوچ لوگوں کو شاید بلوچستان میں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے. کوئی بھی اگر سچ جاننا چاہتا ہے نا, میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اپنے طور پر ایک مرتبہ بلوچستان آئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو دیکھیں, وہاں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے پتھر کے زمانے میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹے ہوتی ہے تو یہاں تحریکیں چلتی ہے, وہاں ہمارے لوگوں کو 1 گھنٹے کی بجلی بھی میسر نہیں ہے. ایکسٹریم آف ویدر, دنیا اس چیز سے ابھر چکی ہے کہ ویدر سے کوئی مرے, لیکن ہمارے لوگ ایکسٹریم آف ویدر سے مر رہے ہیں. سردی سے مرتے ہیں ہم لوگ, گرمی سے مرتے ہیں, بجلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بنیادی سہولیات نہیں ہے. کینسر کے نئے ورائٹیز آ رہے ہیں بلوچستان میں. اس پر کسی نے تحقیق کی, اس پر کسی نے بات کی, اس پر کوئی ہیڈ لائن بریک ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کی. کولرا وہ بیماری ہے جس, پانی نہیں ہے پینے کا, پانی. جائیں گوادر کی آپ اتنی بات کرتے ہیں, وہاں اس کی تحریکوں کو دیکھیں, وہ بنیادی سہولت پانی کے لیے بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے, پینے کا پانی ہمیں دو. ہم بلوچستان والے مر رہے ہیں پانی کے لیے, پیاس سے, ہمیں پینے کا پانی دو. تو یہ وہ چیز ہے جو کبھی میڈیا میں نہیں ہے, جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا. اور ایک تعصبانہ 75 سالوں سے ریاستی مشینری میں صرف اور صرف یہ اسی چیز پر اپنی وہ, اگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس 60 دنوں کے دوران آپ نے اپنی پوری توانائی اس چیز پر خرچ کر دی کہ مسنگ پرسن نہیں ہے, کاش آپ اپنی پوری توانائی میں سے 1% اس چیز پر خرچ کرتے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے نا. تو یہاں سے میں کہتی ہوں کہ یہاں سے ایک کر کے سب سے پہلے میں بھی یہاں سے. یہ بتائیے گا, مطلب جس طرح آپ نے غربت کے بات کیا, واقعی غریبی بہت زیادہ ہے, لیکن جب کوئی لیڈر بنتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں, اور مبینہ طور پر یہ سوال اٹھ رہے کہ وارنگ بلوچ صاحبہ بیرونی دورے بھی کرتے ہیں, اور کس کے فنڈنگ کے اوپر کرتے ہیں. یہ سوال میم اس سوال کا جواب ذرا دیجیے گا میم, یہ بیرونی دوروں کے ساتھ اس کا بھی صحافیوں سے بھی سوال ہے. وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ سولنگی جو وفاقی وزیر ہے, ان کی جانب سے ہم نے انہیں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی تک BYC نے اپنے جب بھی ہماری جو کمیٹی ہے وہ گئی, انہوں نے اپنے مطالبات ہمارے سامنے نہیں رکھے. تو کیا حالیہ دنوں, کل یا پرسوں یا آج, حکومت کی جانب سے کیا آپ کو دوبارہ سے ریچ آؤٹ کیا گیا یا آپ نے مطالبات اپنے دوبارہ سے رکھے؟ ہمارے مطالبات حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے پوری دنیا, یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم نے اپنے مطالبات کی ایک کاپی دی ہوئی ہے. ہم شروع دن سے اپنے مطالبات پر ہی کیمپین کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس میرے پاس بیگ میں لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. کوئی آئے, یہ ساری میڈیا موجود ہے یہاں پہ, کون آیا ہے, کس نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک بات میں واضح کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ پوری بلوچ تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ ابری ہوئی ہے, اور جو بھی بات ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. کوئی آنا چاہتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, آپ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ریڈی تھے تو آپ ان 60 دنوں میں آپ نے اس تحریک کو وائلنس کے ذریعے کچلنے کی کیوں کوشش کی؟ کل پرسوں ایک یہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا, کانفرنس ہو رہا تھا, اس کانفرنس میں کیا ایسی بات ہوئی جو آپ نے اس کانفرنس کے لیے پورے اسلام آباد شہر میں کرفیو نافذ کیا؟ اور جس طرح ہمارے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے, اور جس طرح اس تحریک سے جو وہ لوگ جو اس تحریک کی حمایت میں نکلے, ان پر درجنوں FIR درج کیے گئے ہیں. مسنگ پرسنز یہاں فیملیز موجود ہیں, وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, غزدار میں ان پر FIR درج کیا گیا ہے. سنجیدگی تو یہ ہونی چاہیے نا.
کہ آپ مسائل کو حل کرنے میں اگر سنجیدہ ہے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کریں. اگر مرتضیٰ سولنگی صاحب اس حکومت کے نمائندے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پرانی حکومتوں نے اگر کچھ جبری گمشدگی کی ہے تو میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی ان کی نگراں حکومت کے دوران بھی بلوچستان سے جبری طور پر لوگ گمشدہ ہوئے ہیں. نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں گوادر سے 15 سالہ نوجوان بالاچ ابھی بھی گمشدہ ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو سب سے پہلے اس کو تو روکیں, سب سے پہلے اسے روکیں. اور بالاچ بلوچ کا قتل آپ کی نگران حکومت کے دوران ہی ہوا, اس کے قاتلوں کو سزا تو دے. وہ سی ٹی ڈی جس نے بالاچ بلوچ کو مارا اس کو لائے کٹڑے میں اپنے. ہم حساب کتاب نہیں کریں گے, ہمارا یقین تو آپ کے ریاستی اداروں سے ہے. ہم آپ کو بول رہے ہیں اپنی سی ٹی ڈی کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے. اس نے جو جنگی جرائم کیے اس کی مانیٹرنگ کرے, اس کو اکاؤنٹیبل کرے کہ کس طرح ایک بندہ جو انفورسلی ڈس اپیئر تھا جس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس کے اگلے دن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اگلے دن پورے بلوچستان کی وکلاء نے بائیکاٹ کیا کہ ایک بندہ جو ہمارے سامنے عدالت میں پیش ہوا 2 دن کے بعد آپ نے اس کی لاش پھینکی کہ وہ دوران حراست وہ ایک دہشت گرد تھا. تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سنجیدگی دکھانے کے لیے جس طرح 60 دنوں کے دوران اس تحریک کو کچلا گیا وہ سب کے سامنے ثبوت ہے. نگراں حکومت یا جو بھی ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب کا اگر آپ کے پاس آپ کی ریاست کے پاس سارا ڈیٹا ہے, آپ ایک ایک فرد کو جو موجود ہے یہاں پہ انفورس ڈس اپیئرنس کی شکار فیملیز ان کو فون کر کے ہراساں کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لوگوں کو رہا نہیں کر سکتے. یہ سنجیدگی ہے. میم بیرونی دوروں کے حوالے سے کوئی پیمنٹ کریں گے میم کہ آپ مطلب میم بیرونی دوروں کے حوالے سے کوئی پیمنٹ کمنٹ کریں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا. دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہوں کہ مجھ پر ہمیشہ یہی الزامات لگائے گئے ہیں اور میں ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں. اور میں کسی بھی بیرونی دورے میں نہیں گئی ہوں. کوئی ایسا دورہ جو مشکوک ہو جس کو ریاست کو لگتا ہو کہ میں کسی ایسے دورے میں گئی ہوں. میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اس تحریک کو یہاں لے کر آ گئے ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کی پوری طور پر نمائندگی کر رہا ہے. میں یہاں ان لوگوں کی ان خاندانوں کی آواز بن کر آئی ہوں. اگر ریاست میری کردار کشی کے بجائے ان لوگوں کی بات سنتی, کیونکہ یہ آپ کے سٹیزنز ہیں, آپ نے پوری ایک تحریک کو لاکھوں لوگوں کو دہشت گرد قرار دینے میں اپنی مشینری خرچ کر دی, اور آج جو ہے نا آپ جو ہے نا اس تحریک سے منسلک ہر ایک شخص پر الزامات لگا رہے ہیں. ہم اس تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں. ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم اپنا پیغام سب سے پہلا ہمارا ریاست سے ہی ڈیمانڈ تھا, ہمارے لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو, خدارہ پیش کرو, اپنے آئین کو عزت دو, اپنے قانون کو عزت دو, لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی مت مارو, یہ انسان ہے. کب تک ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ سب سے پہلے آپ خود دیکھیں, جب آپ کے اسلام آباد سے صحافی حضرات کو اٹھایا جاتا ہے, انفورس ڈس اپیئر کیا جاتا ہے, تو یہ ریاست کس شکل میں کہہ رہی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے ہی نہیں؟ اس کی جسٹیفیکیشن کی چیز کو دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے. ہم تو یہاں آپ کے پاس ثبوت لے کر آئے ہیں, یہ سارے خاندان ہیں, ایک ایک کر کے میں اگر بول بھی دوں, ایک ایک کر کے آپ سب کو ان سب کو سولی میں بھی چڑھائے نا, یہ بولیں گے کہ آپ نے ان کے پیاروں کو اغوا کیا ہے. کوئی ماں جو ہے نا اپنے بچے کے لیے جو اتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہے وہ کبھی نہیں کہے گی کہ نہیں تم نے میرے پیارے کو نہیں اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اپنے سوال جینوئن وائسز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتی کہ جو آپ کی بات کر سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اس وقت آپ اگر ان کی جینوئن وائس بن رہی ہے تو کیوں نہ آپ پارلیمنٹ میں آئے, سیاست میں آئے, کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ حقیقی ترجمانی بھی کریں اور پاور کوریڈور میں بیٹھ کے کردار بھی ادا کریں. دیکھیے پارلیمنٹ میں نہیں کہوں گی میں اتنی بڑی نہ ہستی ہوں نہ رہوں گی. میں ایک عام سیاسی ورکر ہوں اور ان ماؤں اور ان کی آواز بنی ہوئی ہوں, اور آگے بھی پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے سب سے مؤثر آواز یہ عوامی طاقت ہے. ہم یہاں پر بھی اپنے لوگوں کی آواز بلند کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. فی الحال میرا پارلیمنٹ میں جانے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ایک عام اسٹوڈنٹ ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, اپنے لوگوں کو پریزنٹ کر رہی ہوں یہاں پہ, اس جبر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جس کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا, کوئی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا, جس پر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے, جینوئن بات نہیں ہوئی ہے, اور حقیقی بات کبھی سامنے نہیں لائی گئی. ہم اس حقیقی بات کو آگے لائیں گے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور وہاں پہ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے. تھینک یو. ڈاکٹر کا نا سوال ہے, ڈاکٹر کا نا سوال ہے, آخری سوال ہے ڈاکٹر. یہ ہے کہ کیا آپ ڈسپوائنٹ ہوئے یا پھر آپ ہوپفل ہیں کہ آپ نے ریاست کو ایکسپوز کر دیا کہ جو نہیں, بالکل ہم بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہیں. ہم بالکل ہوپفل ہیں. ہم شروع دن سے نکلے تھے, ہم نے کہا تھا ہم ریاست اور اس کی مشینری کو
बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर एक्सपोज करेंगे। और रियासती अदारों ने जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई, उस मुहिम ने हमारी तहरीक को कामयाब करार दिया। उस मुहिम की वजह से हमने अपने लोगों को वो पैगाम पहुंचाया जो कभी उन्हें पहुंचाया नहीं गया था। हम पहले धरनों में बैठते थे, इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे हम क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं रियासत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो हेडलाइंस मारंग एक दहशतगर्द है वो हेडलाइंस चलाई, उससे आपके लोगों ने शायद ये जाना तो सही कि मारंग है कौन, और उन्होंने इस बात पर रिसर्च की और आपने अपनी मशीनरी को हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस तहरीक को कामयाब तहरीक करार दिया। ये माएँ, इनके हाथों में ये तस्वीरें, ये विटनेस है, पूरा इस्लामाबाद इसको विटनेस करे। जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह जिस सर्दी में आप लोग अपने घरों में जो है ना, आज मैं बोलती हूँ कि इस्लामाबाद की आधी आबादी शायद जो है ना माइग्रेट कर चुकी है, गर्म इलाकों में जा चुके हैं, गर्म मुल्कों की जानिब जा चुके हैं। हम यहाँ पे हमने सरवाइव करके दिखाया और वो लोग जो कहते थे बलूचिस्तान में तहरीकें नहीं उठेंगी, वो सरदारों का वहाँ पे सरदार है वहाँ पे, वो उनको दिखाया कि बलोच हकीकी सियासत कर रहा है, बलोच मुजम्मती सियासत कर रहा है। और उसने न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मुजम्मती पुरअमन सियासत एक ऐसे रियासत के सामने कैसे की जा सकती है जो आपको हर हालत में मारने के धुन में है, जो इस्लामाबाद में भी आपको मारना चाहता है, जो बलूचिस्तान में भी आपको मारना चाहता है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये इन माओ की कामयाबी है। ये अपने घरों में रोते थे कि हमारे बच्चे रियासत ने उठाए, कोई नहीं मानता था। आज जो है ना आप सब इसके गवाह रहे कि इनके बच्चे किसने उठाए। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे एक एक तस्वीर को एक एक करके निकालते जाएंगे। ये विटनेस हो, पूरी दुनिया विटनेस हो, आप सब विटनेस हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये लोग जो रियासती अदारों ने अपने कैद खानों में बंद किए, ये लावारिस नहीं है, जिनके नाम पर दिफाई बजट आपका बढ़ रहा है, जिनके नाम पे आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, जिनके नाम पर आपने बलूचिस्तान को जो है ना एक फैक्ट्री बनाया हुआ है जहाँ पे आपके कर्नल और जनरल जो है ना सिर्फ पैसे कमाते हैं, वहाँ इंसान भी रहते हैं। वहाँ होने वाले हर इंसानी जराइम को हमने एक्सपोज किया है। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले पाकिस्तान भर में किसी को ये भी नहीं पता था बलूचिस्तान वजीरिस्तान का हिस्सा है या कोयटा बलूचिस्तान है या इसका दारुल हुकूमत ये है। लेकिन आज हम सब ने बताया कि बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ से इस मुल्क की जो है ना दिफाई बजट बन रहे हैं, इस मुल्क की मईशत चल रही है। और बलूचिस्तान के लोग आधी से ज्यादा आबादी जो है ना आपके टार्चर सेल्स में और आधे से ज्यादा खानदान बिखरे हुए हैं। वो अब भी आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि खुदा ने जीने का हक दिया जाए। वो अपने जीने के हक के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं। और विटनेस रहे, पूरा पाकिस्तान विटनेस रहे। इस्लामाबाद में आए हुए जितने लोग आए थे वो विटनेस रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि इंसानियत है, एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस टटरती सर्दी में बैठे हुए थे तो इसी वजह से बैठे हुए थे ताकि बलूचिस्तान में जो हमारे गिदानों में हो रहा है, जो झोपड़ियों में हो रहा है, वो आप सबको बता सके। थैंक यू डॉक्टर।